ایاک نعبد، عبادت صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دوسری چیز وایاک نستعین، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے وہابی ملوں کا۔ اے خدا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آیت پڑھی، ترجمہ کیا، مجمع ہکا بکا، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہا یہ سارے مشرک ہیں جو مصطفیٰ سے مدد مانگتے ہیں، جو مرتضیٰ سے مدد مانگتے ہیں، جو گلیوں اور کوچوں میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مدد۔ کہ یہ صراحتاً قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ ترجمہ واقعاً یہی ہے، 1 انچ میں ترجمے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، قرآن ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ ذکر کیوں کیا؟ اہمیت موضوع سمجھیے۔ ایک تو سورہ حمد کی اہمیت میں نے بتا دیا آپ کو، مختصر سورہ لیکن بڑا بابرکت ہے۔ پہلے اپنا تعارف کرایا، 2 دیواروں کا حصار لگایا، عبادت بس میری، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں مدد کس سے مانگتا ہوں؟ بس تجھ سے مانگتا ہوں۔ میں یہاں پہ ایک کھڑکی کھولوں گا، بھائی عبادت کس سے؟ بس خدا سے۔ لیکن یہ ڈائریکٹ مولا علی پہ کیوں آتے ہیں؟ مدد کی بات ہے نا، تو کیا صرف علی سے مدد مانگنا شرک ہے؟ دوسروں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے یا کھلا تعداد نہیں ہے؟ صرف علی والی بات آپ کو بری کیوں لگتی ہے؟ 5 منٹ کے لیے ہم مان دیتے ہیں کہ مثلا مولا علی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، آپ کے نظریے پہ چلتے ہیں، قرآن کا یہی ترجمہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا عبادت بس تیری، مدد بس تجھ سے مانگیں گے، کسی سے نہیں مانگیں گے، بس تجھ سے مانگیں گے، محمد سے نہیں مانگیں گے، علی سے نہیں مانگیں گے، تھوڑا اور نیچے بھی تو آؤ، ڈاکٹر سے نہیں مانگیں گے، امی سے نہیں مانگیں گے، ابا سے نہیں مانگیں گے، بائک چلاتے چلاتے گر گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، کسی کو مدد کے لیے نہیں بلاؤں گا، کپڑے لوں گا مارکیٹ سے، درزی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ کسی نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک بہت بڑے مولوی صاحب نے کہا کہ یہ کیسی باتیں شیعہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر سے نہیں، اس سے نہیں، اس سے نہیں، انگریز سنیں گے تو کیا بولیں گے؟ ہنسیں گے ان کے۔ تو میں نے کہا انگریز یہ بھی بات سن کے آپ کی ہنستے ہیں کہ حدیث ہے کہ مکھی آدھی چائے میں چلی جائے پوری ڈبو کے نکال دو، اس پہ انگریز نہیں ہنستے؟ آپ کو انگریز ہماری باتوں پہ ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں؟ بھائی قرآن کی آیت ہے، خدا کہہ رہا ہے مدد بس مجھ سے۔ یہ بس جو خدا نے لگائی ہے، بس کہاں تک جاتی ہے؟ صرف اگر میں نے اللہ سے مدد مانگنی ہے تو پیدا ہوتے ہوئے میں ماں سے مدد کیوں مانگ رہا ہوں؟ بچپن میں ماں مدد کرے، پھر تھوڑا بڑا ہوں تو باپ مدد کرے، پھر آگے بڑھوں بیمار ہو جاؤں تو ڈاکٹر مدد کرے، پھر گھر بنانے کے لیے جاؤں تو انجینئر مدد کرے۔ تو ایک دائرہ تو بناؤ نا، کہاں کہاں اس سے مدد مانگنی ہے اور کہاں کہاں ان سے مدد مانگنی ہے۔ مردہ سے نہیں مانگ سکتے، زندہ سے مانگ سکتے ہیں۔ بات حمد میں نہ مردہ کی ہے نہ زندہ کی ہے، بات حمد ہے مدد کی۔ پھر جب تم بریکٹ نکالتے ہو اس سے مانگ سکتے ہو تو پھر وہ تو تشریح ہو گئی نا۔ یہ تو ہر انسان کو پتا ہے کہ بندہ مجبور ہے فطرتاً، زندہ رہنے کے لیے بدن کا محتاج ہوں، اور بدن اگر سروائیو کرے گا تو کبھی گندم کا محتاج، بھوک لگے تو میری مدد کون کرے گی؟ روٹی کرے گی نا۔ کمزور ہو جاؤں تو وٹامنس کی مدد ہوگی، بیٹا چلنے کے لیے باپ کا محتاج ہے۔ اسی طرح مختلف امور میں مختلف لوگ مدد کرتے ہیں۔ تو پھر اس ترجمے کا کیا ہوگا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ میں نے بار بار کہا کہ قرآن کا اگلا جملہ پچھلے جملے کی تشریح کے لیے ہوتا ہے۔ تدبیر کائنات اللہ کرتا ہے، فطرت اس نے مجھے دی، اس فطرت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بندہ بیمار ہو تو کس کے پاس جائے گا؟ جو علم رکھتا ہے۔ بندہ کسان زمین پہ زمینداری کرنا چاہے تو کسی ہاری سے مدد مانگے گا، لیکن پروردگارا اس کا مطلب کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اگلا جملہ پچھلے جملے کی تشریح کرتا ہے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور اس عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ویسے تو ہر امر میں اللہ کی مدد ہے نا، انڈائریکٹ۔ میرا دل دھڑک رہا ہے، کس کی مدد سے؟ اللہ کی مدد سے۔ اگر اس کا ارادہ نہ ہو تو نہ سانسیں چلیں نہ دل کی تپش چلے نا۔ پوری کائنات ہاتھ اٹھ رہا ہے تو اس کی مدد انڈائریکٹلی مدد شامل ہے، ڈائریکٹلی مدد شامل ہے، لیکن یہاں پر مدد عبادت ہے کہ بندے خدا ہر کام میں تجھے کوئی اور مدد کر سکتا ہے، لیکن بندگی میں مدد صرف میں کروں گا۔ بت تیری مدد نہیں کرے گا، بندگی سکھانا میرا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ ہدایت تجھے بندے نہیں دے سکتے، ہدایت رب دیتا ہے۔ عبادت کا سلیقہ، نماز کیسے پڑھوں، حج کیسے کروں، بندگی کیسے کروں، سجدہ کیسے کروں، یہ سب کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گا۔ میرے علاوہ تجھے کوئی اور نہ سکھا سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے۔ اب بندہ ہندو ہو، کمیونسٹ ہو، ایتھیسٹ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہیں، بیمار ہوا کوئی بھی مدد کر سکتا ہے، سڑک پہ گرا کوئی بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن ہدایت کون دے گا؟ ڈاکٹر دے سکتا ہے ہدایت؟ علی کا دروازہ کوئی غیر دکھا سکتا ہے؟ اس دروازے تک کون بتائے گا آنے کا؟ میں بتاؤں گا۔ امت تجھے ہدایت نہیں دے گی، تیرا خالق تجھے ہدایت دے گا۔ تو ایاک نعبد، عبادت بس میری، اور اس عبادت میں مدد کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ جی خدایا، یا اللہ مدد، اب بتا کیسے کروں تیری بندگی، اب تو بتا کیسے کروں تیری بندگی۔ یہ مفتی نہیں بتائے گا، یہ حمد بتائے گی۔ کہو اہدنا الصراط المستقیم۔